جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے معزز ناظرین و سامعین، بہن بھائیوں اور بچے بچیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اپنی سابقہ گفتگو میں جو مقام صحابیت کے تسلسل میں جاری ہے، ہم نے یہ بتایا تھا کہ صحابہ کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ انتخاب خداوندی تھے۔ انہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و صحبت کے لیے خود چنا تھا، تو اس اعتبار سے وہ انتخاب الہی تھے۔ اب ہم سلسلہ کرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں تھیں جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نعمت ایمان وصول کی۔ سنیے، آج ایمان ہے کوئی کرتا قبول، چھوڑتا ہے کوئی اپنی راہ فضول، تو نتیجہ وہ ہوتا ہے داعی کسی، یا مبلغ کی کاوش کا، یا ایسے ہی کسی مرشد کی ہی سعی مبرور کا، اس کے برعکس اے رہروان وفا۔ تو آج اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو وہ کسی داعی، کسی مبلغ، کسی مرشد یا کسی سکالر جو ہے اسے سن کر، اس سے متاثر ہو کر ایمان قبول کرتا ہے۔ لیکن صحابہ ہیں، صحابہ وہ ایک طبقہ خوش نصیب، دیکھ کر اپنی آنکھوں سے رب کا حبیب، رب تلک جن کو حاصل رسائی ہوئی، جن کو حاصل وہ یکتا کمائی ہوئی، کہ ہوا اس پہ اجماع امت تمام، ٹھہرا امت کا یہ ایک عقیدہ تام۔ تو یہ امت کا ایک عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہ ایک پلڑے میں مابعد کے اولیاء، اتقیاء، صوفیاء، عرفاء، صلحاء اور سبھی اہل ایمان کا ایمان بھی رکھ دیا جائے، اور پھر طرف دوسری ایک صحابی کا ایمان تو بالیقین پلڑا جھک جائے گا وہ بطرز حسین۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ایمان صحابہ کی شان کہ انہیں ایسا ایمان نصیب ہوا کہ ایک طرف ان کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام اولیاء، اتقیاء، صوفیاء، عرفاء، ان سب کا ایمان رکھا جائے، تو وہ پلڑا جس طرف ایک صحابی کا ایمان ہے وہ جھک جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے، سنیے، کس لیے اور کیوں؟ صرف اس واسطے اس کے ایمان و اسلام کی کر رہے ہوں گے تصدیق دونوں خدا و رسول، کر رہے ہوں گے اس وقت ور کو قبول، اپنے عقد غلامی میں راہ وفا، مان ہوں گے رہے دونوں اس کا بڑھا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کے ایمان کی تصدیق خود خدا کرتا ہے، رسول خدا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جبکہ یہ اعزاز امت میں کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہے، یہ صرف صحابہ کا مقام ہے کہ رب تعالیٰ ان کے ایمان کی شب و روز تصدیق کرتا رہا، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسے کہتے ہیں پتلہ خاکی میں نور بھرتے رہے، ایمان کے انوار بھرتے رہے۔ اس لیے ایک صحابی کے مقابلے میں پوری امت کے جتنے بھی اولیاء، اتقیاء، صوفیاء اور عرفاء ہیں، ان سب کا ایمان مل کر بھی ایک صحابی کے ایمان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایمان کی تصدیق خود خدا کر رہا۔ اب اگلی بات سنیے
کہ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ شریعت محمدی کا جو سائبان ہے اس کی میخیں ہیں، اس کی میخیں ہیں. سنیے، مصطفی شریعت کا یہ سائبان، خیمہ امر و نواہی کا رفعت نشان، ایستادہ ہے جو اہل ایمان پر، اس کی میخیں ہیں اصحاب خیر البشر، ہے جنہوں نے اسے تھام رکھا مدام، رکھا ہے ایستادہ اسے برمقام. میخیں ہی دوستو جائیں دیگر نکال، ٹوٹے گا اہل امت پہ کیسا وبال. ہے تصور ہی یہ ایک ایمان شکن، اور ابلیس کی سازش پرفتن. اس لیے ایسے ہر وسوسے سے بری، چاہیے رکھنا ایمان کو ہر گھڑی. اور پھر اللہ نے اپنی رسی کو جو تھامنے کا دیا حکم ہے دوستو، ان صحابہ نے نہ اس کو تھاما فقط، منو ان حکم رب کو نہ مانا فقط، بلکہ خود بن گئے رسی راہ وفا، جڑ گئے ایک دوجے سے بے انتہا، اور ٹھہرے سبھی بختور رحما، بینہم کا بھی مصداق با درجہ. اس لیے ڈھونڈنا ان میں کوئی دراڑ، بندے کی اپنی ہی سوچ کا ہے بگاڑ. فکر حاضہ سے بھی سب کو رب العلا رکھے محفوظ صدقہ خیر الورا. اب جو چیز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ صحابہ کرام احکام دینیہ کے مورد اولی ہیں، اور ان ہستیوں کے ذریعے ہی دین مرتب ہوتا رہا. سبحان اللہ. سنیے توجہ کے ساتھ، اللہ اور اس کے پیارے کے سب یہ غلام، ساتھی سرکار کے یہ صحابہ کرام، صحبت و فیض نبوی کی تنویر تھے، اسوہ مصطفی کی تصویر تھے، پیکر صدق کشتہ اخلاص تھے، لطف رحمان کا مرکز خاص تھے. اللہ اکبر. یہ ذرا مصرع توجہ سے، لطف رحمان کا مرکز خاص تھے، لگتا ہے یوں ہمیں رب خیر البشر، تھا جمائے ہوئے ان پہ اپنی نظر. اللہ اکبر. ہر وقت رب تعالی ان پر اپنی نظریں جمائے رکھتا تھا، انہیں دیکھتا رہتا تھا. اللہ اکبر. دیکھتا رہتا تھا کیا رہے ہیں وہ کر، ان کے اعمال ہیں کیسے شام و سحر، کرتے تھے وہ اگر کوئی کار حسین، اس کی تحسین کرتا تھا رب متین. اللہ اکبر. جب وہ کوئی کار حسین کرتے تھے، کوئی اچھا کام کرتے تھے، کوئی بھلا عمل کرتے تھے، تو رب تعالیٰ وہیں ان کی تحسین کر دیتا، ان کی تعریف کر دیتا، ان کی دل جوئی اور حوصلہ افزائی کرتا. جس پہ ہو جاتا قائم وہیں ایک اصول، دین کا ہے فدایان رب و رسول. سبحان اللہ. تو وہ اس پر جو رب تعالیٰ جو ان کی تحسین کرتا، تو اس سے دین کا ایک اصول قائم ہو جاتا. آج ہمارے لیے وہ قابل عمل اور قابل ستائش اور قابل پیروی بن جاتا. اور اگر ان سے لغزش کا ہوتا صدور، بیٹھتے کر خطا کوئی امر قصور، اس پہ بھی سرزنش کے ذریعے خدا دیتا دے دین کا ایک نیا ضابطہ. اللہ اکبر. تو اگر ان سے کوئی لغزش ہو جاتی، ان سے کوئی خطا ہو جاتی، ان سے کوئی عصیان ہو جاتا، تو اس پر رب تعالیٰ ان کی سرزنش کرتا، اور یہ صرف سرزنش نہ ہوتی بلکہ دین کے لیے ایک نیا ضابطہ امت کو مل جاتا تا قیامت. سبحان اللہ. گویا امت کے حق میں براہ صفا، دین کی تشکیل و ترتیب میں با خدا، لغزشیں بھی صحابہ کی احسان ہیں، رب کی مخلوق پر فضل رحمان ہیں، کہ انہی کے ذریعے سے دیتا رہا اپنے محبوب کو رب نیا ضابطہ. اللہ اکبر. تو ان کی جو لغزشیں تھیں، ان کی جو خطائیں تھیں، یہ بھی امت کے لیے ایک طرح کا احسان ہے کہ ان لغزشوں سے امت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین کا ایک ضابطہ مل گیا، دین کا ایک قانون اور اصول مل گیا. اب سنیے،
دو اجازت تو کہتا ہوں راہ وفا، جان ساران و عشا کے خیر الورا، نوری سانچے تھے ان ہستیوں کے وجود، نوری سانچے تھے ان ہستیوں کے وجود، جن میں ڈھل ڈھل کے احکام رب ودود عالم بشریت پر اترتے رہے، خاکہ دین میں رنگ بھرتے رہے۔ دین مکمل ہوا تو انہی کے سبب، اللہ اکبر، یہ دین مکمل ہوا انہی سبب، انہی صحابہ کے سبب مکمل ہوا، اور انہی کے صدقے میں اعلان رب، کیا اعلان ہوا؟ ہوا انہی کے صدقے میں اعلان رب، میں نے تکمیل دین کر دی ہے بالیقین، ہے لیا منتخب کر یہ دین مبین، اے نبی کے غلاموں تمہارے لیے، دین کے رازدانوں تمہارے لیے۔ سبحان الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی کے غلاموں یہ دین میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اے نبی کے غلاموں تمہارے لیے، دین کے رازدانوں تمہارے لیے، جس طرح تم ہوئے بس ہمارے لیے، صدقہ پیارے کا ہم بھی تمہارے لیے، کھول دیں گے یوں سب شان و عظمت کے در، کھول دیں گے یوں سب شان و عظمت کے در، دیں گے تم لوگوں کو وہ مقام ظفر، کہ تمہیں دیں گے معیار ایمان بنا، ابن آدم سے کہہ دیں گے ہم برملا۔ سبحان اللہ نے کتنا کرم کیا ان پہ، کتنا احسان کیا، اور انہیں کتنا اعزاز دیا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے ایمان کو ایمان کا معیار بنا دے دیں، اور لوگوں سے کہیں گے کہ اگر ایمان لانا ہے تو ان ہستیوں جیسا لاؤ۔ سنیے ہم کیا کہیں گے، اپنے آدم سے کہہ دیں گے ہم برملا، لانا ہے ہم پہ ایمان تو جان لو، میرے پیارے کے پیاروں کو پہچان لو، رشد کے ان ستاروں کو پہچان لو، حق کے ان رازداروں کو پہچان لو، ان کے جیسا ہی ایمان ہمیں ہے قبول، ان کے جیسا ہی ایمان ہمیں ہے قبول، کوئی دعوی دیگر ہے امر فضول، ہونا گر چاہتے ہو ہمارے قریب، جچنا گر چاہتے ہو ہمیں بالیقین، واقعی گوش باطن یہ سن لو سبھی، لاؤ ایمان و اسلام ان جیسا ہی۔ سبحان اللہ، قرآن پاک میں یہ دو مقاموں پر یہ چیز آئی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمیں انہی جیسا ایمان قابل قبول ہے، اور ایک مقام پہ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے نبی کے صحابیوں تمہارے جیسا ایمان ہی ہمیں قبول ہے، اگر کوئی ایسا ایمان لائے گا جو تمہارے جیسا ہے تو وہ ایمان ہمیں قبول ہے، اگر وہ اس سے ہٹ کے کوئی ایمان لائے گا تو ہمارے نزدیک اس ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ واقعی گوش باطن یہ سن لو سبھی، لاؤ ایمان و اسلام ان جیسا ہی، ہم نے تو انہی کو اب دیا ہے بنا، ایک معیار تا حشر ایمان کا، شک ہو تو پڑھ لو قرآن کا آغاز تم، جاؤ گے پا حقیقت کا سب راز تم۔ آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین سے ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو دیکھیں، اس پر اپنے کمنٹس دیں، اسے اپنے احباب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور پھر اسے سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ سلسلہ نور و ہدایت براہ راست آپ تک پہنچتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔